جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا میرے مالک اپنی رحمت عطا فرما سب مسلمانوں پہ، سب انسانوں پہ، اور اپنی رحمت میں رکھ سب کو۔ تو جناب سرکار پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کوئی بھی ہوتا۔ اس کی رحمت پہ ہمیشہ آدمی یقین پختہ سے چلتا ہے، تو مالک ضرور اس کی نیت اور اس کی سوچ کو کہ اس پر رحمتیں کرتا جاتا ہے۔ تو جب آپ کوئی یہ سوچیں گے کہ ہم اپنا ہی فائدہ سوچنا ہے تو بات کچھ اور ہوگی۔ اگر ہم سوچیں گے کہ ہم سے اللہ کی مخلوق کا کوئی فائدہ ہو تو پھر کچھ بہتری کا نظام بن جاتا ہے۔ درخواست ہے، چھوٹا سا ایک آپ سے درخواست ہے کہ درود و سلام ضرور بھیجا کریں اور نماز عبادت کریں، ذکر الہی لازمی کیا کریں۔ مالک بڑا غفور رحیم ہے، درود و سلام کا ثواب بہت ملتا ہے۔ تو چلو اب ہم اپنا نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کو پوری غور سے، پورے توجہ سے سمجھنا پھر کرنا، بغیر سمجھنے کے جلدی نہیں کرنا۔ بہت پرفیکٹ کام ہوتا ہے، بہترین قسم کا کام ہوتا ہے، اور پریکٹیکل میں کر چکا ہوں، میں اپنے شاگردوں سے کروا چکا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن کے پاس ایک دفعہ میں جا کر آپ کو پریکٹیکل بھیجے تھے انہوں سے پریکٹیکل کروایا، تو میرے پیارے دوست بھی ہیں، استادی شاگردی بھی ہماری چلتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں میرے پیارے دوستو، آپ 5 تولے پارا لے لیں اور 5 تولے ورقیہ لے لیں۔ آپ کی مرضی ہے 10 تولے لے لیں، آپ کی مرضی ہے تولہ لے لیں، یہ آپ کی اپنی کفالت ہے، جیسے آپ کو بہتر سمجھے گا ویسے کر لیں۔ تو اس کی کم از کم 24 گھنٹے رگڑائی کریں۔ 24 گھنٹے کا مقصد 24 گھنٹے ہے، یہ نہیں کہ چٹنوں ڈال دیا ہے تو رکھ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، بڑے سلیقے سے اس کی رگڑائی کریں۔ بیس ہے، کھرلائی اس کی بیس ہے، اگر اس کی بیس کوئی آپ برباد کریں گے، نظر انداز کریں گے تو آگے کیا کریں گے۔ ورقیہ اور پارے کی جو کھرلائی ہے، کم از کم آپ سالوں سے زندگی کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو یہ 3 دن کر لینا، 24 گھنٹے کر لینا۔ اگر 8 گھنٹے ایک دن لگائیں، 8 گھنٹے ایک دن لگائیں، 8 ایک دن لگائیں۔ کوشش کرو کہ پتھر کا حمام دستہ ہو یا کنڈی ہو، یہ جو چینا سسٹم چینی کا ہے، اگر اس میں کرنی ہے تو پھر کو 2-4 دن زیادہ لا لو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ ورقیہ اور پارا آپ کا کھرلائی کے دوران ہی پر شکستہ ہونا ہے۔ اگر آپ کا پارا اور اس کی کھرلائی آپ سے ٹھیک نہ ہوئی تو آگے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ ہونا ہے۔ سمجھ کر بات کو کام کریں۔ 3 دن اس کی کھرلائی کر لیں، 24 گھنٹے صحیح کھرلا لی پتھر کے کھرل میں، جس کے پاس دوسرا وہ ڈبل دن لگا لیں۔ اس کے بعد اس کو تشویہ دیں، پھر کھرل کریں، پھر تشویہ دیں، پھر کھرل کریں، 10-12 پھر تشویہ دیں، پھر کھرل کریں۔ پہلے 24 گھنٹے کھرلائی کرنے کے بعد تشویوں کی باری شروع ہو گئی ہے۔
کھرلائی کریں تو کم از کم 1 گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ کھرلائی کریں تو پھر کو 10-20 منٹ کا اس کو ریت جنتر تشویہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ آپ کے 10 سے 12 تشویہ کر لیں، 11 کر لیں یار، اور مالک کا نام 11ویں والے کا نام کر لے کر 11 ہی کر لیں، میں 10 میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو اس کے جتنا اس کا وزن ہے اتنی انڈا اس میں پنکی پٹاس کھرل کر دیں۔ پنکی پٹاس اچھی ہونی چاہیے، جس پہ گلیسرین ڈال کر دیکھو کہ چلتی ہے یا نہیں چلتی، یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلی بات کو۔ جو ری ایکشن نہیں دیتی، کلر نہیں صحیح، وہ پنکی پٹاس اس میں مت ڈالیں۔ تو پھر اس پہ ڈال کر گلیسرین پہ اس کی شرلی چڑھا دیں۔ اب پانی گرم کر لیں، پانی گرم کر لیں، اس کی کالک نکالیں، کھرل کریے، دھوئیے گرم پانی سے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی، میں وہ آپ کو راز بتا رہا ہوں جو شاید چند لوگوں نے کیا ہو پاکستان میں، تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال بڑے کمال کا راز ہے یہ۔ تو اس کو آپ کھرل کریں، گرم پانی سے کھرل کریں، اس کی کالک ختم کرنی ہے آپ نے۔ جب کالک ختم ہو جائے تو اس میں ہم مقناطیس گھمائیں، اس سے لوہا سارا ہی کھینچنا ہے آپ نے، جتنا لوہا اس میں سے کھینچ لینا ہے۔ یہ جو پنکی ہے نا پٹاس، اس کا جو لوہا ہے نا وہ سارا کھینچنا ہے، بیچ میں سے لوہا نہیں اس کے اندر رہنے دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو خشک کر لیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اب اس کے ساتھ جتنا وزن اس کا ہے اتنا وزن کفور کھرل کر کے اس کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا دیں، تانبے کے برتن میں رکھ کر۔ بات پہ بھی غور کریں، تانبے کے برتن میں رکھ کر۔ نہیں تانبے کا برتن ملتا تو کوئی تانبے کی پلیٹ بنا لیں، پتری لے کر ایسی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، تانبے میں کرنا۔ 6 مرتبہ اس کے ساتھ کفور اڑا دیں۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 6 دفعہ اس کے ساتھ برابر وزن کفور کھرل کر کے ماچس کی تیلی سے اسے آگ لگا دیں، وہ جل جائے گا۔ 6 بار کے بعد پھر آپ گرم پانی لے لیں، پھر اس کو دھو دیں، اچھی طرح دھو دیں، اچھی طرح دھو دیں۔ اس کی کالک شالک کفور کی ہے وہ سب پرے کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو جو پاؤڈر ملے گا اس کو پھر خشک کر لیں۔ یہ پارے سے بڑھ گیا ہے کیونکہ اس میں آپ کا ورقیہ کا پارا بھی آ رہا ہے، جو کاربن ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا، جائے گا نہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ایسا کریں گے کہ اس کے وزن کے برابر اس کے ساتھ جتنا پارے کا وزن ہے اور جتنا گندک اپنا پنکی کا اور اس کا ورقیہ کا وزن ہے، اس کے ساتھ گندک اور نشادر کھرل کر لیں۔ پہلے اس کو کھرل کر لیں، پھر اس میں کھرل کر لیں۔ گندک کو پہلے اس میں کھرل کر لیں، پھر نشادر کو بھی ساتھ کھرل کر لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کی کم از کم آپ نے کھرلائی، اور آپ نے جب گندک اور نشادر اس کے ساتھ کھرل کرنا ہے تو تشویہ بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ پھر آپ نے 11 تشویہ کر لینے ہیں۔ جیسے وہ چکر سی بننے لگے، اتارو، شروع ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ لگاؤ۔ یہ جناب آپ جب آپ اس کو 11 دفعہ کھرل تشویہ کر لیں گے تو اب آپ اللہ کے فضل و کرم سے
بہترین طریقہ ہے۔ یا تو اس کے ساتھ 1 تولہ چاندی لگا لیں تو اس کو تردیدی آگے دے لیں، آدھ پاؤ کی، پاؤ کی، 1.5 کلو تک لے جائیں، یہ بہتر رہے گی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چاندی کو چرخ دیں، 7 گرام چاندی لے لیں، 3 گرام تانبا لے لیں، ان کو چکر دیں، چکر دے کے اس پہ طرح کر لیں۔ جب اس کو آپ طرح کریں گے تو طرح کرنے کا طریقہ کار سب کو پتہ ہے کہ کٹھیالی کو باہر نکالنا ہے، اس کا ٹمپریچر اور اس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے، ڈال کے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ جلتا تو نہیں، روشنی تو نہیں دے رہا، وہاں پہ اس کو ڈالا جاتا ہے جہاں اس کے اندر جائے آگ نہ لگے، دھواں تو دینا دینا ہے اس میں تھوڑا بہت۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جب آپ نے طرح کر لیا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے، اس کو تیزاب کر لیں۔ تو جو نیچے مال بیٹھے گا پارا، آپ کا پارا ہی بیٹھنا ہے، ورکیے گا بیچ میں آ گیا، دوسرا بھی آ گیا۔ اب اس کو آپ چکر دیں گے تو یہ کم از کم اس کا کلر 12 کیرٹ کا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں، بڑے سکون سے آپ اس کے ساتھ تہم شہم دیں جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے نظام چلائیں۔ میرا خیال ہے کہ 1 تولہ بھی بنائیں تو 2-3 مہینے سکون سے گزر سکتے ہیں۔ چلو آپ 5 تولے بنا لیں، لالچ تو جن کا حقدار ہے حقداروں تک بھی پہنچائیں، نماز پڑھیں، مالوں کو یاد کریں۔ تو اب اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں میں نے رہنے دی کہ یار مجھے فون کر کے آپ پوچھیں، یا کوئی آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھیں کہ یہاں سمجھ نہیں آئی۔ میں ایک دوست کو پیارا بہت عقل والا تھا، مجھے کہتا تھا جی آپ نسخہ لکھ کے پاس رکھ لیا کریں، تو پھر آپ وہ ذرا جلدی جلدی آپ پڑھ کے سنا دیں گے، یا کیا اس کا تو ان کا اپنے علم زیادہ ہے مجھ سے، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم زیادہ علم والے ہیں تو ان کو سکھا رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے جی۔ تو یہ نسخے جو اتنے بھی ہوتے ہیں جی زیادہ تر پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ یہ اب 4 آدمیوں نے پریکٹیکل، تین آدمیوں نے اس کو پریکٹیکل کیا ہے مجھے نکال کے، یہ جو نسخہ میں آپ کو دیا ہے۔ تو جیسے آپ کو بتایا ہے اس سے آسانی میں ان کو بتایا تھا، کیونکہ وہ کر رہے تھے اور طریقے سے جوڑے گئے کام، تو میں نے کہا یہ بنا لو، اس کو رنگ دے لینا یار، تو رنگ میرے پاس نہیں، مجھے تنگ نہیں کرنا، مجھے اس کا رنگ دو۔ دوستوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ چکر دے کے پارے کو پھر کہیں جی پیر صاحب اس کا رنگ بتا دیں، تو میں نے اس کو نہیں رنگ کیا، میل کے ساتھ ہی چلایا تھا۔ ویسے کئی لوگ جو سمجھتے ہوں گے رنگ کو، تو اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو ضرور مجھے بھی بتا دینا اور دوستوں کو بھی بتا دینا۔ تو نماز پڑھیں، مالوں کو یاد کریں، اور کل انشاءاللہ تعالی ایک نسخہ کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ 1 دن کا ہی نسخہ ہے میرا، 2012 میں نے کیا تھا، بتانے والے فوت ہو گئے، چلے گئے، اس وقت حیات تھے، انہوں نے ایک مجھے صابن والے شنگرف کا نسخہ دیا تھا، اور ایک یہ جو میں کل بتاؤں گا وہ کوشش کروں گا کہ پریکٹیکل کیا جائے، تو سب دوست کو دکھاؤں گا، کوشش کروں گا بنانے کا، نسخہ بنانے کا، اور کوئی چیز نہیں۔ آگے کو صاف سمجھے گی کہ میں گولڈ بناتا ہوں، پتہ نہیں کسی کے مقدر میں ہوتا ہے تو بن جاتا ہے، نہیں ہوتا تو میں کہہ نہیں سکتا، بلکہ آپ نسخے کام کرتے ہیں، جن پر اللہ خوش ہوتا ہے ان کو مال ملتا ہے۔ تو مجھے تو اب دوست بنانے نہیں دیتے، کیونکہ وہ کچھ کرنے نہیں دیتے، کچھ ایسے پیارے والے ہیں دوست، وہ
بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کے لیے آپ نظام چلائیں، تو بس وہ مالک کا بڑا کرم ہے، ان کی بھی محبت ہے، ان کا بھی حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ یہاں تو آئے کیا بتائیں، استادی شکل بھی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، حکم آتا ہے یہ کیوں نہیں ہوا جی، یہ ایسے نہیں ہوا جی، اور کی کیا کہتے ہیں، ناچنا ہے آنگن ٹیڑھا بغیر استاد کے کرنے سے، تو پھر ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال استخارہ ضرور کیا کریں، اور اللہ پاک سب کو کامیابیاں دینے والا ہے، تو اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت بنائی رکھے اور اتفاق سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل وہ ایک پارہ اور جست کا عمل بتائیں گے انشاءاللہ، ایک دن میں ہی ہو جائے گا، اس کے 4-5 جز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی دوست دیکھیں، یہ جو عمل بتایا آپ کو بڑا پرفیکٹ ہے، ہو چکا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔